الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہوگا اس کا نام ہے نیو ایئر نائٹ منانے کی تاریخ اور اس کی شرعی حیثیت. آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر کی آخری تاریخ ہے اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو رات 12 بجے جو آتش بازی، گانے باجے، فائرنگ اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ بھی کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب شروع ہوا، یہ بھی ہمیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بندے کو جب ایک چیز کی تاریخ پتہ ہو تو بندہ جو ہے وہ زیادہ محتاط ہو جاتا ہے کہ یہ اگر ایک گناہ ہے اس کے عذاب کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور یہ کب شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، یہ ساری معلومات ہوں تو بندہ زیادہ احتیاط کرتا ہے. الحمدللہ جو بھی عقل، شعور رکھنے والا، دین سے لگاؤ رکھنے والا شخص ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کی ہلر بازی، اس طرح کی شوخیے کو وہ کبھی بھی درست نہیں کہہ سکتا. لیکن افسوس مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو نیو ایئر نائٹ نہ صرف مناتی ہے بلکہ کئی گناہوں کا ارتکاب بھی کرتی ہے. یعنی آتش بازی، مرد عورتوں کا اختلاط، شور شرابہ، ہوائی فائرنگ، سوئے ہوئوں کی نیند خراب کر دینا، بیماروں کو مزید ایذا دینا، ناچنا گانا، یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اور یہ آج سے نہیں کئی صدیوں سے چل رہا ہے. پہلے یہ کافروں میں عام تھا، اب مسلمانوں میں بھی یہ عام ہو گیا ہے اور اس رات بدکاری اور شراب نوشی اس حد تک ہوتی ہے کہ اخبارات میں ایک وقت آیا کہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں شراب ختم ہو گئی ہے. اس قدر لوگوں نے شراب پی. اور جو آتش بازی ہوتی ہے اس میں اربوں روپے، پوری دنیا میں آتش بازی کے اوپر اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، شراب نوشی کے اوپر ضائع ہوتے ہیں، گانے باجوں کے اوپر ضائع ہوتے ہیں. اتنا مال ضائع ہوتا ہے، کبھی آپ نے
سوشل میڈیا کے اوپر اس رات کے بارے میں کسی سیکولر، کسی لبرل، کسی دہریے کی ایسی پوسٹ دیکھی ہے کہ جتنا مال آپ نیو ایئر نائٹ میں ضائع کرتے ہو اتنے مال سے کسی غریب کی مدد کر دو؟ کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی یہ پوسٹیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ پوسٹیں آئیں گی نظر تو میلاد کے اوپر نظر آئیں گی، یا قربانی والے دن نظر آئیں گی، یا جب حج کا سیزن ہوگا تو ان حاجیوں کے اوپر تنقید ہوگی جو بیچارے حج کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہر سال حج کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی شادی کر دو۔ لیکن اپنی عیاشیوں کے اوپر یہ سیکولر لبرل کبھی بھی اس طرح کی پوسٹ، اس طرح کے میسیجز نہیں چلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر ہے 3456۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم با قدم پیروی کرو گے۔ تم لوگ پہلی قوموں کی قدم با قدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گو کے، ایک جانور ہے، کسی گو کے سوراخ میں اگر داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مراد پچھلی امتوں سے کیا یہود و نصارہ ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، تو ان سے پچھلی امتوں سے مراد کون سی امت ہے؟ یہود و نصارہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس حدیث پاک میں کتنی بہترین ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے اور مقام عبرت بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہو نا، مسلمانوں کو کہا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے اور اس طرح اندھی تقلید کرو گے کہ اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہو جائیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، تو تم بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ آج جو بندہ یورپ سے ہو آتا ہے، انگریزوں کو دیکھ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ترقی انہی لوگوں نے کی ہے، مولویوں کو کیا پتہ ہو ترقی کیا ہوتی ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ جس طرح وہ عیاشی کرتے ہیں، بے پردہ عورتیں پھرتی ہیں، شراب نوشی عام ہے، اسی طرح ہمارا ملک بھی ہونا چاہیے۔ اور جو انگریز کرتا ہے ہم اسی کے مطابق عمل پیرا ہونے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں انگریز نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے، فلاں انگریز نے اس طرح جو ہے وہ بال رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کٹنگ کروانے جائیں کبھی نائی کی دکان پر، انگریزوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ داڑھی اس طرح کرنی ہے، مونچھیں اس طرح رکھنی ہے، بال اس طرح رکھنے ہیں، کس طرح رکھنے ہیں۔ ان انگریزوں میں سے کسی کو پسند کر لو اور اپنی بوتھی اس طرح بنوا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ تم قدم با قدم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ آج ہماری ناکامی کی، ہماری ترقی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حدیث سنتوں کو چھوڑ کر ان کافروں کی، ان فاسق و فاجر لوگوں کی پیروی شروع کر دی اور ہم ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے گھروں سے حیا چلی گئی، ہمارے دلوں میں حیا چلی گئی، ہماری آنکھوں سے حیا چلی گئی، قرآن پڑھنے میں ہمیں لذت نہیں ملتی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آوارہ قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہم فخر سمجھتے ہیں، ظالم و فاسق لوگوں کی تعظیم کرنا ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔
نیو ایئر نائٹ کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز 1542 عیسوی کو ہوا، اور پھر یہ جو نیو ایئر تھا یہ 31 دسمبر کو نہیں منایا جاتا تھا، 1 اپریل کو اس دن کو منانا شروع ہوا، پھر یہ مارچ کے آخری ہفتے میں چلا گیا، پھر 13 مارچ کو بھی یہ منایا گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ 31 دسمبر کو چلا گیا۔ اچھا، اس کا باقاعدہ جو آغاز شروع ہوا وہ اس طرح ہوا کہ برطانوی حکومت، برطانوی فوج، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑی حکومت کی ہے، برطانیہ نے ہندوستان پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے حکومت کی ہے، تو رائل نیوی یہ فوجی تھے برطانیہ کے، ان کی زندگی جو ہوتی تھی وہ سمندروں پہ ہی ہوتی تھی، فوجیوں کا جہاز سمندر پر جاتا تھا، کئی کئی مہینے چکر لگاتا تھا، کئی عرصہ یہ سمندروں کے اوپر ہی رہتے تھے، تو یہ تھک جاتے تھے، سمندروں کے اوپر ہی زندگی، رات دن وہیں زندہ رہنا ہے، وہیں کھانا پینا ہے، وہیں سونا ہے، تو ایک ہی طرح کی زندگی گزار کر یہ فوجی برطانوی جو تھے وہ تنگ آ گئے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کچھ دن رکھے کہ کچھ انجوائے بھی کریں، ایک دوسرے کی سالگرہ منانی شروع کر دی، ایک دوسرے کی سالگرہ منانی شروع کی برطانوی فوجیوں نے، کہ آج تیری سالگرہ، چلو اکٹھے ہو جاؤ، تھوڑا سا سیلیبریٹ کر لیا، فلاں کی سالگرہ، تو چند اس طرح دن گزر جاتے تھے، چند راتیں اس طرح انجوائے کرتے تھے۔ پھر یہاں تک لکھا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کی بھی سالگرہ منانا شروع ہو گئے، تھوڑی انجوائے کریں اور ہر تیسرا چوتھا دن انجوائے کریں۔ ایک عرصہ جب یہاں اس طرح زندگی گزاری تو پھر ایک روٹین گزر گئی، پھر کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ 31 دسمبر کو جب سال کی آخری رات ہو تو جو حال تھا بحری جہاز کا اس کو سجایا گیا، میوزک لگایا گیا، فوجیوں نے شراب پی، ڈانس کیا اور ہلا گلا کیا، انہوں کو مزہ آیا کہ چلو جی دیگر سالگرہ کے ساتھ ساتھ آج ہم نے آخری دن بھی سال کا منایا، نیو ایئر نائٹ کو بھی منا لیا۔ جب اگلا سال آیا تو اسی پچھلے دن کو مزید انہوں نے چاہا کہ اچھے طریقے سے گزارے۔ ایک فوجی نے جو بجلی کے اوپر بندہ متعین تھا اس کو پیسے دیے کہ یہ میرے سے پیسے لو، جب رات کے ٹھیک 12 بجے تم نے سارے جہاز کی لائٹ آف کر دینی ہے۔ اب بڑے بڑے کیپٹن اور افسران وہ سارے اس 31 دسمبر کی جو کشتی کے اندر محفل ہو رہی تھی ان کی، تو وہ سارے موجود تھے، تو ایک پلاننگ کے تحت جب پورے جہاز کی بتیاں بند کی گئیں تو شور اٹھا، لوگوں نے انجوائے کیا، اور پھر ایک دم سے تھوڑی دیر بعد لائٹ سے جلا کر فوجیوں نے اپنے بڑے افسران کو مبارکباد دی، کلیپنگ کی، تالیاں بجائیں، تو وہ بڑے جو افسران تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ ایک نیا طریقہ ہے سیلیبریٹ کرنے کا، کہ بتیاں بجھا کر پھر اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا، تو بڑے اس سے لطف اندوز ہوئے، کیک کاٹا گیا۔ پھر جب مزید اگلا سال آیا تو فوجیوں نے مزید اپنے افسران سے کہا کہ اب جہاز میں ہم نے جو ہے وہ نیو ایئر نائٹ نہیں منانی، کسی ساحل کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ہوٹلز وغیرہ میں رکھا جائے، ہم سمندر کا سفر کر کر تھک جاتے ہیں، کچھ ایک رات ساحل کے اوپر بھی ہو، ہمارے گھر والے بھی ہمیں ملنے آئیں، کچھ ناچ گانا بھی ہو۔ تو بڑے جو افسران تھے انہوں نے اجازت دی۔
اب اس سال یوں نیو ایئر نائٹ منائی گئی کہ جو ساحل سمندر تھے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے خیمے بنا کر فوجیوں نے رات گزاری، کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری، کسی نے اپنی فرینڈز کے ساتھ گزاری، شراب نوشی بھی ہوئی، ہلڑ بازی بھی ہوئی۔ تو ایک نیا طریقہ تھا، بڑا لوگوں کو اس کے اوپر لطف اندوز ہوئے۔ اس سے جب اگلا سال آیا تو پھر اس کو اور زیادہ طریقے سے منایا گیا۔ اب جب پچھلے سال جس جگہ ہلکی پھلکی رہائش رکھی گئی تھی، اب وہاں ہوٹلز بنا لیے گئے اور طوائفوں کا انتظام کیا گیا، شرابوں کا انتظام کیا گیا۔ پھر فوجیوں نے وہاں آ کر ایک بڑے پیمانے پر نیو ایئر نائٹ منائی، اور اس میں اسی طرح شراب نوشی، بدکاری، گانے باجے اس طرح ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک عرصہ یہی طریقہ رائج رہا کہ نیو ایئر نائٹ کو جو برطانوی فوجی ہوتے تھے وہ ساحل سمندر کے اوپر آ کر، کسی بھی بندرگاہ کے اوپر آ کر نیو ایئر نائٹ مناتے تھے، اور اس کا خصوصی حکومت کی طرف سے انتظام کیا جاتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے یہ جو رسم تھی، یہ جو طریقہ تھا، یہ فوجیوں سے عام عوام کی طرف بھی جانا شروع ہو گیا، اور یورپ ممالک میں پھر ایسا پھیلا کہ لاکھوں کی تعداد میں، آج سے نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آج سے 20 سال پہلے لوگ اس کو مناتے تھے، 20-25 سال پہلے لاکھوں کی تعداد میں۔ اور تاریخی بدکاری، شراب نوشی، ناچ گانا، یہ سارا کچھ وہاں ہوتا تھا۔ پھر جب یہ فلمیں، ڈرامے یہ عام ہوئے تو پھر اسلامی ممالک میں بھی اس کو پروان چڑھانا شروع ہو گئے۔ ہمارے اندر جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ نیو ایئر نائٹ چند سال پہلے ہی منانے شروع ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں کبھی اس کا دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی حدیث پاک کی واضح طور پر پیشین گوئی ہے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، جو کام وہ کریں گے چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ اسراف ہو، چاہے وہ گناہ ہو، تم بھی ویسا ہی کرو گے۔ اب نیو ایئر نائٹ جو تھی، اب جو صورتحال ہے اس وقت، شاید دنیا کا کوئی ملک ہوگا کہ جو یہ نہیں مناتا ہوگا، بلکہ وہ سعودیہ جو میلاد منانے کے اوپر جہاں پابندی ہے، جو میلاد منائے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس سال انہوں نے بھی نیو ایئر نائٹ منانے کا اعلان کیا۔ اب ایک یہ تھا کہ کافروں کی طرح مسلمان بھی چلو جی نیو ایئر نائٹ منا لیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دعائیں خیر کر دیں، ایسا نہیں ہوا۔ نیو ایئر نائٹ جس طرح منائی جاتی ہے عام ملکوں میں، اسی انداز سے اسلامی ممالک میں بھی منائی جاتی ہے۔ وہی ناچ گانا، وہی آتش بازی، ہوائی فائرنگ، شراب نوشی، بدکاری، سارا کچھ وہی ہوتا ہے کہ جو کافروں کے ملک میں ہوتا تھا۔ اب کافروں کے ملک میں جو یہ ہوتا رہا یا ہوتا ہے، اس کے نقصانات چند میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ برازیل کا شہر ہے روڈی جینیرو، ایک ساحل ہے، جیسا میں نے کہا نا کہ ساحل کے اوپر یہ زیادہ منانے شروع ہوئے تھے، جس کا نام ہے پاکابانا۔
یہ ساحل 4.5 کلومیٹر طویل ہے۔ اس ساحل پر 2002 عیسوی میں 15 لاکھ افراد جمع ہوئے۔ سمندر کے ساحل کے اوپر 2002 میں 15 لاکھ افراد جو تھے وہ جمع ہوئے۔ رات 12 بجے جب روشنی بند کی، لائٹس بند کی، آتش بازی جب شروع ہوئی تو بھگدڑ مچ گئی۔ ہوتا نا آتش بازی بعض دفعہ اوپر جانے کی بجائے جب نیچے چلی جائے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اس ہنگامے میں سینکڑوں نوجوان سمندر میں گر گئے۔ درجنوں لڑکیوں کی جو عزت تھی وہ لوٹ لی گئی۔ کئی نوجوان جو تھے وہ پاؤں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ دوسرے دن ساحل پر انسانی اعضاء، خون اور پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں باقی تھا۔ اسی طرح 1 جنوری 2005 کی خبر ہے کہ ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے ایک نائٹ کلب میں نئے سال کی خوشی میں موسیقی کے ایک پروگرام کے دوران آتش بازی کے نتیجے میں لگنے والی آگ کی وجہ سے 200 افراد جل گئے، 400 زخمی ہوئے۔ اسی طرح ایک مقام پر 200 افراد اور جلے۔ کولمبیا کے سب سے بڑے شہر بگوٹا میں 2002 میں صرف 1 گھنٹے کے اندر 741 بندے مر گئے، اور کئی لوگوں گولیاں لگنے سے مرے۔ ہوائی فائرنگ ہوئی تو 64 افراد گولیاں لگنے سے مرے، اور 11 پتھروں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ اور کولمبیا کے مطابق اس وقت 2003 میں مرنے والوں کی تعداد 400 ہے، کہ 400 بندے مرے۔ 1 جنوری 2005 کے نوائے وقت کی خبر کے مطابق پیراگوئیا میں 2004 کے دوران آتش بازی کے باعث 400 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان میں نوائے وقت کی 2005 کی خبر، پاکستان میں کثرت شراب نوشی اور زہریلی شراب پینے کے باعث 25 افراد ہلاک ہوئے۔ یعنی یہ میں نے آپ کو سرسری جائزہ بتایا ہے کہ یہ پچھلے سالوں میں 2002-05 ان سالوں میں جب اتنی زیادہ سوشل میڈیا بھی عام نہیں تھا، اس میں اس قدر ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اور اب جب جدید دور اور آ گیا، جب لوگوں کے اندر اور زیادہ نیو ایئر نائٹ منانے کا جوش و جذبہ آ گیا، جب نوجوان لڑکیاں بھی بن سنور کر مردوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس کو انجوائے کرنا شروع ہو گئی، تو اب یہ جو فحاشی تھی، یہ جو اسراف تھا، یہ جو نقصانات تھے، یہ بڑھ گئے۔ آپ جنوری کا پہلا دن جب ہوگا، اللہ نہ کرے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، اور دن بہ دن یہ پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا بھی اس کو پروموٹ کرتا ہے، باقاعدہ شوز لگتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، فلم سٹار لوگ ناچتے ہیں آ کے، اور ہم بھی گھروں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی حدیث پاک ہے کہ تم یہود و نصارہ کی قدم با قدم پیروی کرو گے۔ ہمارے نوجوان کئی اس رات موٹر سائیکل کے اوپر 1 ویلنگ کرتے ہوئے مرتے ہیں، عبرتناک موت مرتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض دفعہ وہ خود بھی مرتے ہیں، جو ساتھ بیچارہ دیکھنے گیا ہوتا ہے بس وہ ویسے ہی مر جاتا ہے ساتھ ہی۔ اسی طرح جو آتش بازی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ شرلی کبھی اوپر جانے کی بجائے نیچے چلتے تو گاڑی کو آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، کئی اس میں مر جاتے ہیں بیچارے۔
کئی عورتیں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی عزت لٹوا کر آ جاتی ہیں، کئی شراب پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں نوجوان تھے، یہ اندرون شہر باٹی میں نوجوان دوست تھے آپس میں، انہوں نے اکٹھے پہلے شراب پی کر پہلے دیسی شراب پی لی، دیسی شراب پی کر وہ گلبرگ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تو وہاں جا کر ولایتی پی لی۔ المختصر یہ کہ وہ شراب کا ایسا کمبینیشن آپس میں ہوا کہ وہ زہریلی بن گئی۔ ایک دوست جو تھا وہ رات کو ہی آتے ہی مر گیا، دوسرا دوست صبح مر گیا۔ اب جو ان میں ایک ہٹا کٹا تھا، بڑا جوان تھا، وہ اپنے دونوں دوستوں کو جب دفنا کر آیا تو وہ سوچنے لگ گیا کہ ہوا کیا ہے، یہ کیوں میرے دو دوست مر گئے۔ اس کے سوچتے سوچتے ہی اس کے جو دماغ کی شریانیں تھی وہ بھی پھٹ گئی، وہ بھی مر گیا، یعنی سارے کے سارے مر گئے۔ اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا بندہ تھا اس کا بیان تھا کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اس کو قبر میں لٹا رہے تھے تو اس کے منہ سے خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ اور اسی بندے نے کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی تھی اور یہ سامنے بیٹھ کر شراب پی رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی عبرتناک موت دی کہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر وہ عیاشی کرتے تھے، ایسی موت ہوئی کہ مرتے وقت بھی وہی نشہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے شراب کا ایک قطرہ پیا 40 دن تک اس کو جو بھی نیک کام کرے گا اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، 40 دن تک، کہ جب تک اس شراب کا اثر اس کے پیٹ کے اندر رہے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بطور عبرت کئیوں کو موت دے کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ باز آ جاؤ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں عزت کی موت مرنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کا جو ہے وہ کلام پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اچھا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ موت دے اور چہرہ نہ بگڑے، عبرت نہ بن جائے کہ لوگ کہیں کہ یار دیکھو، بلکہ کیا ہو کہ جب بندہ مرے تو پتہ چلے کہ عاشق رسول مرا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ توقیر، حق چاہیے نعرہ غوثیہ، یا حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ توحید و رسالت کا اقرار نہیں کرتے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز، روزہ اور حج بھی کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آلات موسیقی اور ناچنے والی عورتوں وغیرہ کے رسیہ ہوں گے، عادی ہوں گے اور شرابیں پیاں کریں گے۔ بالآخر وہ رات بھر انہی چکروں میں مصروف ہوں گے اور صبح ہوگی تو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ میری پوری امت ہلاک نہ ہو۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ سرکار کی کسی امت کی شکل نہیں بدل سکتی،
ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ہے اس کی شکلیں نہیں بگڑ سکتی کہ آقا علیہ السلام کی دعا ہے. بے شک. جس طرح پچھلی امتوں میں پوری کی پوری امت بندر خنزیر بنا دی جاتی تھی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن بعض افراد ایسے ہوں گے اور ایسے گزرے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل دی. کئی گستاخ جو تھے، گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، ان کی شکلیں بگڑی، باقاعدہ ان کی تصویریں موجود ہیں. عبرتناک موت ہوئی. کئی شرابیوں کی، کئی ظالموں کو جسموں میں کے اندر کیڑے پڑ گئے، ان کی شکلیں بگڑ گئیں، جسم بگڑ گئے. یہ اللہ تعالیٰ بعضوں کے عذاب دے کر ہمیں ڈراتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. قبروں کے اندر سے آوازیں آتی ہیں. نیٹ کے اوپر کئی گورکند کے بیانات پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آوازیں سنی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بندے کو دفن کیا ہے تو مٹی کے اوپر پاؤں نہیں رکھا جاتا، اتنی گرم ہو جاتی ہے. یہ اس طرح کے گورکندوں کے بیانات سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. تو اس حدیث پاک میں کیا کہا گیا کہ وہ نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، لیکن شراب، ناچ گانے، طوائفوں کو دیکھنے، ان کے ڈانس دیکھنے کے عادی ہونے کی وجہ سے ایک رات جب وہ اسی طرح عیاشی کرتے ہوئے سوئیں گے تو جب صبح اٹھیں گے تو ان کے چہرے بدل چکے ہوں گے. نیو ایئر نائٹ میں جس طرح لوگ اچھے بھلے سارا سال نیک ہوتے ہیں، اس رات کو منانے کے شوق میں وہ بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اپنے بچوں کے کہنے کے اوپر وہ بھی باہر روڈ پہ آ جاتے ہیں. اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو بھی لے آتے ہیں لوگوں کو بد نگاہی کروانے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیہ نمبر 90، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا، اور قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنے کا، اور برائی اور فحاشی سے منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ برائی اور فحاشی سے، بے حیائی سے، نامعقول باتوں سے، سرکشی سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے کہ بے حیائی نہ کرو، نامعقول، اللہ کی شریعت، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو. اللہ نے قرآن میں کہا بے حیائی سے منع کرتا ہے. پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں تو شیطان انہیں بے حیائی اور برائی کی تلقین کرے گا. جب بندہ شیطان کے پیچھے چل پڑا، شیطانی کاموں میں لگ گیا، تو شیطان انہیں کبھی بھی نیک کام، اچھے کام کی طرف نہیں لائے گا. شیطان اسے کیا کرے گا؟ بے حیائی اور برے کاموں کی ہی تلقین کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی رواج پائے، یہ بڑی اہم بات ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی جو ہے وہ عام ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. وہ لیڈر، وہ اینکر، وہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی بندہ جو بے حیائی کو عام کرتا ہے اور اس کو پروموٹ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی اس طرح کی بے حیائی والے کام کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی کو عام کرنا چاہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرے گا، اس کو عذاب دے گا، آخرت میں بھی عذاب دے گا. جس شخص نے
اس دنیا میں سوشلزم، اس پاکستان میں جو ہے وہ سیکولرزم کو عام کیا، آپ سب جانتے ہیں اس کو ایسی بیماری لگی ہے کہ جو لاکھوں میں سے ایک بندے کو لگتی ہے، لاکھوں بندوں میں سے ایک کو لگتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب۔ دنیا میں بھی لوگ اس کے اوپر تھوکیں گے، لوگ اس کے اوپر لعن طعن کریں گے، اور جو بندہ اس برائی کو عام کرتا ہے، جتنے لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان سب کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا کام رائج کیا، جتنے لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کا ثواب اس اچھا کام کرانے والے کو، ایجاد کرنے والے کو ثواب ملے۔ جیسے میں نے ایک محفل کروائی، اس کے اندر اگر 10,000 بندہ آیا، سب نے اللہ کا ذکر کیا، سب کو بھی ثواب پہنچا، اس 10,000 بندے کا ثواب مجھے بھی پہنچا۔ کیوں؟ کہ میں نے وہ اہتمام کیا، میں نے اس کو عام کیا، اللہ کے ذکر کو عام کیا۔ اسی طرح اگر ایک بندے نے ایک محفل کی، چاہے نیو ایئر نائٹ کی یا کسی اور فنکشن کی، اور اس میں سب کو بلا کر اس میں ناچ گانا عام کیا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جو جو کرے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، لیکن ان سب کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا گناہ ایجاد کیا، جیسے سنگر ہے، اس نے ایک گانا گایا، وہ قبر میں مر بھی جائے گا نا، قبر میں پہنچ بھی جائے گا، اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اور جس نے نعت پڑھی، جس نے تلاوت کی، جب تک لوگ اس کو سنتے رہیں گے قیامت تک قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے اچھی پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی، اللہ کا ذکر عام کیا، حدیث کو عام کیا، جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے، جس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور جس نے گندی تصویر عام کی، جس نے بے حیائی کو عام کیا، وہ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اس سب کا گناہ اس کو ملتا رہے گا، چاہے زندہ ہو یا مارے جائے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح یہ آتش بازی، اس کے نقصانات بھی ہیں، اور اللہ نے اس طرح کے کاموں کو فضول خرچی بھی کہا۔ اور اس کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسراف اور بے جا خرچ سے بچو، بے شک بے جا خرچ کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں، ایسے ہی اپنا مال ضائع کر۔ ایک شرلی لی، ایک بندے نے سمجھ لیں کہ 200 روپے کی شرلی لی، اس نے ایک ماچس لگائی، وہ شرلی ایسے اڑی، آپ نے بھی دیکھ لی، میں نے بھی دیکھ لی، اس نے بھی دیکھ لی، کس کو فائدہ ہوا؟ اس 200 کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ سب نے اس کو اتنا ہی دیکھا جتنا اس نے آگ لگانے والے نے دیکھا، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ یاد ہوتا نا کہ جس نے شرلی خریدی ہے وہ اس کے ساتھ کوئی اس سے فائدہ حاصل کرتا، جس طرح گاڑی ہے، جس طرح دیگر چیزیں ہیں جس نے خریدی ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ وہ شرلی نے اس نے بس ماچس لگانی ہے، وہ چاہے خود لگا لے یا کسی اور سے لگوا لے، اس کا مزہ کتنا ہے؟ بس وہ ماچس لگائی، وہ ایسے اوپر جا کر پھٹے گی، اس نے بھی دیکھ لیا، دوسرے نے بھی دیکھ لیا، پیسے لگانے والے کو کیا فائدہ ہو؟ کوئی نہیں، ضائع ہی گئے۔ ہم اس کے اوپر پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں جب یہ حکومت کی طرف سے سختی نہیں تھی، شب برات کے اندر اتنی زیادہ آتش بازی ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ہوتی تھی۔ پٹاخے، وہ چائنا کے جب پٹاخے آئے تو وہ پانی میں بھی رکھ دو تو وہ پھٹ جاتے تھے، اتنے خطرناک تھے۔ کتنے لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ جل جاتے تھے شادیوں کے اوپر آتش بازی کرتے ہوئے، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی جان کو، اپنی اولاد کو ہاتھ پڑتا ہے نا، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ جب تک لوگوں کی اولاد مرتی رہے، لوگوں کی عزتیں خراب ہوتی رہے، لوگوں کی بچیوں کو، لوگوں کی عورتوں کو ہم دیکھتے رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اپنی کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے تب احساس ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کہا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا آپس میں یہ رشتہ ہے، کسی کی بھی عزت پامال ہو،
کسی کا بھی بچہ بیمار ہو، کسی کا بھی جوانی میں بچہ فوت ہو جائے، ہمیں اتنا ہی دکھ ہو جتنا اس کو ہوا ہے۔ ہم موت کے اوپر کہہ دیتے ہیں بڑا دکھ ہوا، اور 95% یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ہم جب کسی سے تعزیت کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا یار، آپ کا والد صاحب فوت ہو گئے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، اتنا دکھ حالانکہ میں نہیں ہوا تھا، بس نارملی ایک فارمیلٹی بولتے ہیں۔ تو کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہم؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دکھ والی خبر ہے، یہ ایک تعزیت والا جملہ بھی ہم غلط بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ہمیں واقعی دکھ ہونا چاہیے کسی کے باپ کے مرنے کا، لیکن کہاں ہوتا ہے؟ کوئی دوست کا باپ فوت ہو گئے، ہاں جس سے کوئی بڑی محبت ہو، جس سے کوئی بڑا پیار ہو، تعلق ہو، اس وقت ہمیں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی غور کر لے کہ بڑا دکھ ہوا۔ ایک ہے کہ یہ کہنا کہ دکھ ہوا ہے، ایک ہے کہ یہ کہنا کہ بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، ہم سب اپنا اپنا فیصلہ کریں۔ اب یہ نیو ایئر نائٹ میں آتش بازی بھی اسراف، پھر سال کا گزر جانا یہ کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے۔ یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ بندے کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، وہ سوچے میں نے پچھلے سال میں کیا کیا، آئندہ کیا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، تم اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ میری زندگی کا، صحابی رسول فرما رہے ہیں، میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا اور میں اپنے نیک اعمال میں اضافہ نہ کر سکا، میرے لیے وہ دن جو ہے وہ سب سے زیادہ شرمندگی والا دن ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جانو، اپنے خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ مشکات شریف کی حدیث پاک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ باقی کہ سال کی مبارکباد دینا، اگر تو اس طور پر ہو کہ نیا سال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہتری کرے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس انداز سے نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، فحاشی اور شراب نوشی، گانے باجے، اس طرح یہ نائٹ، یہ دن یا یہ رات منانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بند کریں